السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان شاہ فہد سنابلی لے کر حاضر ہوں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے روبرو۔ روبرو کے اس پروگرام میں آج ہمارے روبرو حاضر ہیں ہمارے مہمان شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب۔ آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں، اس کے بعد شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ، ہم اپنے ناظرین کی طرف سے اور اپنی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، الحمدللہ آپ نے وقت دیا۔ آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے۔ گوگل پے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے ایپس ہیں کہ جب استعمال کرتے ہیں کچھ کیش بیک ہمیں ملتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ وہ حلال ہیں یا حرام، لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ان ایپس کے ذریعے جو کیش بیک آتا ہے تو اس کی کل 4 قسمیں ہو سکتی ہیں جی۔ اس میں سے 3 کے بارے میں تو میرے خیال سے اکثر علماء یہی کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوتھی کے بارے میں اختلاف ہے۔ پہلی قسم یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، اس کے ذریعے تو آپ خرید رہے ہیں، وہ شخص جو دکاندار ہے جو بیچ رہا ہے وہ رعایت دے رہا ہے ایپ والے کو، اور وہ آپ کو رعایت دے رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کسی دکان سے بھی خریدیں اور کچھ کم کر دے، آپ سے کہیں کہ ایک پیک فری کے طور پہ۔ ہاں، کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں 100 روپے کا سامان دیے تو کبھی کبھی وہ خود سے 10 روپے واپس کر دیتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو اس نے واپس کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ایک چیز خریدا ہے، رعایت ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کوئی سروس لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، جیسے آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ نکال لیں، پلین کا ٹکٹ نکال لیں ایپ کے ذریعے، تو وہاں پہ آپ کو کیش بیک ملتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ رعایت کی جا رہی ہے۔ آپ ایک چیز خرید رہے ہیں اور اس کے ساتھ رعایت کی جا رہی ہے، تو یہ بھی پہلے سے ملتا جلتا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ آپ پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایپ کے ذریعے کسی اور کو بھیج رہے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، لیکن حقیقت میں یہاں بھی سود کی شکل نہیں دکھ رہی ہے، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ سے ایک دوسرے شخص کے اکاؤنٹ میں پیسہ جا رہا ہے، پے ہو رہا ہے، وہ کہیں اسٹور نہیں ہو رہا ہے کہ کسی کو ہم بطور قرض دے رہے ہیں۔ یہاں قرض والی بات ہی نہیں ہے، سود تبھی آئے گا جب قرض والی بات آئے گی، تو چونکہ یہاں قرض کی شکل نہیں پیدا ہوتی، اس لیے یہ سود بھی نہیں ہے۔ تو آپ اگر پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ جو دے رہا ہے وہ اصل میں قرض پہ نہیں دے رہا، سود نہیں دے رہا ہے، وہ ایپ کے ذریعے جو کچھ وہ کماتا ہے اس پہ آپ کو دیتا ہے۔ ہم نے اس کے ایپ کو جو استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس پر جو ایڈ آتے ہیں وہ کسی وجہ سے بھی آپ کو دیتا ہے کیش بیک۔ اس کو کچھ علماء انعام سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایک انعامی رقم ہے، وہ سود نہیں ہے، کیونکہ وہ قرض پہ ہم کو نہیں ملتا ہے، اس لیے سود نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں ان کی کوشش زیادہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا ایپ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ استعمال ہوگا اتنا ان کو فائدہ ہوگا، اسی زیادہ استعمال کی وجہ سے اس طرح کے آفر رکھتے ہوں۔ تو یہ جو تیسری شکل ہے، پیسہ جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس میں چونکہ قرض کی شکل نہیں پائی جاتی، اس لیے سود بھی یہاں پہ نہیں ہوگا۔ چوتھی جو ایک شکل ہے اس میں ہے اختلاف، وہ یہ کہ کچھ ایپ میں والیٹ ہوتا ہے کہ آپ بینک سے پیسہ نکال کے اس میں آپ رکھتے ہیں، تو وہاں پیسہ جمع ہوتا ہے۔ تو اگر اس پہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے تو یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرض ہے اور اس پہ وہ پیسہ آپ کو دے رہا ہے۔ تو یہاں بھی ایک چھوٹا سا اختلاف ہے علماء کا کہ جو پیسہ ہم والیٹ میں رکھتے ہیں وہ قرض ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے، مسئلے کی جو صحیح تکیف، صحیح توصیف، صحیح تصور جو ہے وہ یہ کہ وہ قرض ہی ہے، یعنی وہاں جو ہم رکھتے ہیں وہ قرض ہے۔ اب جو وہ کیش بیک دیتا ہے اگر اس بنیاد پر دے رہا ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کو لے کر علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دیکھیے، جب وہ چیز قرض ہے، آپ والیٹ میں رکھے ہیں، وہ اس کے تصرف میں ہوتا ہے، اس پر جو بھی پیسہ دیتا ہے تو یہ سود ہے، نہیں لے سکتے، حرام و ناجائز ہے۔ دوسری طرف کچھ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ قرض تو ہے، لیکن آپ کو جو دے رہا ہے وہ قرض کے عوض میں نہیں دے رہا ہے، بلکہ کوئی بندہ چاہے والیٹ میں پیسہ رکھے یا نہ رکھے وہ دیتا ہے، اس میں پیسہ رکھے یا نہ رکھے ویسے ہی وہ کیش بیک دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ ایپ والا دیتا ہے آپ کو، وہ قرض کی وجہ سے نہیں دیتا ہے، اس لیے جائز ہے، یہ کچھ علماء کہتے ہیں۔ تو اصل جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ اسی میں ہے کہ والیٹ میں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ جمع رہتا ہے، تو اس کی صحیح تصور یہ ہے کہ وہ قرض ہے، اب وہ دے رہا ہے پیسہ، تو وہ جو پیسہ دے رہا ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے، یہ اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے، جو اس کے ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ خود مجھے بھی صحیح سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کس بنیاد پہ دے رہا ہے، اس لیے ہم اس کی الگ الگ شکلیں بتا سکتے ہیں۔ اگر واقعی وہ اسی قرض کی بنیاد پہ دے رہا ہے تو سود ہے، ناجائز ہے۔ صحیح۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اس میں 200 روپیہ رکھو گے تو آپ کو 10 روپیہ دیں گے، آپ 300 رکھو گے تو اتنا کیش بیک دیں گے۔ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں اور دونوں شکلیں ہیں بھی، آپ ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے تو دونوں شکلیں۔ اصل میں جب کچھ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے تو جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس کے حساب سے وہ آتا ہے، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے،
دوسرا یہ کہ بعض لوگوں کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ایپ استعمال کیا جائے، تو وہاں پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے ہم نے جو استعمال کیا ان کا ایپ، اس کی بنیاد پر وہ پیسہ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو علماء کا اختلاف ہے، اگر واقعی یہ صورتحال ہے کہ پیسہ جس قدر جمع ہوتا ہے اسی کے بقدر وہ آپ کو کیش بیک دیتا ہے، اس میں سود کی شکل دکھ رہی ہے۔ صحیح، کتنا پیسہ اس کے پاس ہے اور اس کے تصرف میں ہے، وہ استعمال کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر دے رہا ہے، اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر سود ہے۔ لیکن دوسری طرف علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ جو کیش بیک دیتا ہے اس کا اس پیسے یا اس کی مقدار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ عیب کی جس قدر تشہیر ہو رہی ہے اس کے حساب سے آپ کو وہ پیسہ دیتا ہے، قرض سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو قرض سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ لیکن اس چوتھی شکل کے بارے میں احوط اور مناسب بات یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایپ ایسے ہیں جس میں آپ والیٹ نہیں ملتا ہے، تو شاید گوگل پے میں بھی والیٹ نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپ استعمال کریں۔ ایسی شبہات میں آپ پڑھیں ہی مت۔ جب علماء کا اختلاف ہے تو سود سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکے اتنا بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر والیٹ سسٹم ہے بھی تو آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ صحیح، آپ جو ہے دوسرے کے، یعنی آپ سامان خریدنے کے لیے یا ٹکٹ خریدنے کے لیے یا پیسہ ٹرانسفر، انہی تینوں چیزوں کے لیے آپ استعمال کریں، والیٹ آپ استعمال ہی نہیں کریں، مسئلہ ہی ختم ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے ایک ایسا سوال تھا جس کا ہر کوئی صحیح جواب جاننا چاہتا ہے، کیونکہ آج بہت سارے ایپس آ گئے ہیں اور تقریباً ہر ایک میں کیش بیک کے طور پر کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ آدمی جاننا چاہتا ہے کیا کروں، لے سکتا ہوں یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو شیخ نے اس کے حوالے سے خاص طور سے جو قسموں کی شکل میں یہ گفتگو کی ہے ہمارے سامنے، کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے استفادہ ہوا ہوگا۔ ناظرین، آپ سبھی کا ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سے امید ظاہر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں گے تو اسی طرح خیر کی اور دین کی باتیں انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔